بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم هو الحبیب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم۔ حاضرین، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے، ہمارے دروس چل رہے ہیں حج کے متعلق اور عمرہ کے متعلق۔ چونکہ حج کی تیاریاں شروع ہیں تو بہتر یہ ہے کہ حج کے مسائل کو بھی معلوم کیا جا سکے تاکہ ہمارا حج اور ہمارا عمرہ اچھے طریقے کے ساتھ ہو جائے۔ تو آج میں آپ کے سامنے حج تمتع کا تفصیلی بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اکثر چونکہ ہمارے پاکستان سے، ہندوستان سے جو ساتھی جاتے ہیں حج تمتع ہی کرتے ہیں، تو حج تمتع کا تفصیلی بیان آپ کے سامنے لاتا ہوں۔ اگر آپ نے حج تمتع کا ارادہ کیا ہے تو میقات سے صرف عمرے کا احرام باندھیں اور عمرہ سے فارغ ہو کر احرام کھول دیں۔ پھر 7 یا 8 ذی الحجہ کو مکہ مکرمہ ہی سے حج کا احرام باندھ کر حج ادا کریں۔ عمرے کا طریقہ: عمرے میں آپ نے 4 کام کرنے ہوتے ہیں۔ نمبر 1، میقات سے عمرے کا احرام باندھنا، یہ فرض ہے۔ نمبر 2، مکہ مکرمہ پہنچ کر خانہ کعبہ کا طواف کرنا، یہ بھی فرض ہے۔ نمبر 3، صفا مروہ کی سعی کرنا، یہ واجب ہے۔ نمبر 4، سر کے بال منڈوانا یا کٹوانا، یہ بھی واجب ہے۔ احرام باندھنے سے پہلے طہارت اور پاکیزگی کا خاص خیال رکھیں۔ ناخن کاٹ لیں، زیر ناف بغل کے بال صاف کر لیں، سنت کے مطابق غسل کریں، اگرچہ صرف وضو کرنا بھی کافی ہے، اور احرام یعنی ایک سفید تہ بند باندھ لیں اور ایک سفید چادر اول لیں۔ تہ بند ناف کے اوپر اس طرح باندھیں کہ ٹخنے کھلے رہیں، اور انہی 2 کپڑوں میں 2 رکعت نماز نفل ادا کریں اور عمرہ کرنے کی نیت کریں۔ اے اللہ، میں آپ کی رضا کے واسطے عمرہ کی نیت کرتا ہوں، اس کو میرے لیے آسان فرما اور اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ اس کے بعد بلند آواز سے 3 دفعہ یہ تلبیہ پڑھیں: لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، بے شک تمام تعریفیں اور سب نعمتیں تیرے ہی لیے ہیں، ملک اور بادشاہت تیری ہی ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ اور عورتوں کے لیے احرام کے لیے کوئی خاص لباس نہیں ہے، بس غسل وغیرہ سے فارغ ہو کر عام لباس پہن لیں اور چہرہ سے کپڑا ہٹا لیں، پھر نیت کر کے آہستہ سے یہ تلبیہ پڑھیں۔ غسل سے فارغ ہو کر احرام باندھنے سے پہلے بدن پر خوشبو لگانا بھی سنت ہے، چونکہ احرام کی پابندیاں تلبیہ پڑھنے کے بعد ہی شروع ہوتی ہیں، لہذا تلبیہ پڑھنے سے پہلے غسل کے دوران صابن تولیہ کا استعمال کر سکتے ہیں، نیز بالوں میں کنگھا وغیرہ بھی کر سکتے ہیں۔ اہم ہدایات آپ یہ بھی ذہن میں رکھیے، میقات پر پہنچ کر یا اس سے پہلے احرام باندھنا ضروری ہے، چونکہ ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش وغیرہ سے حج پر جانے والے حضرات ہوائی جہاز سے جاتے ہیں اور ان کو جدہ میں اترنا ہوتا ہے۔ میقات جدہ سے پہلے ہی رہ جاتی ہے، لہذا ان کے لیے بہتر ہے ہوائی جہاز پر سوار ہونے سے پہلے ہی احرام باندھ لیں، اور اگر موقع ہو تو 2 رکعت بھی ادا کر لیں، پھر نیت کر لیں، تلبیہ پڑھیں۔ ایئرپورٹ پر یا ہوائی جہاز میں احرام باندھنے کی صورت میں احرام باندھنے سے پہلے طہارت اور پاکیزگی کا حاصل کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے، اس لیے جب آپ گھر سے روانہ ہوں تو ناخن وغیرہ بھی کاٹ لیں، صفائی وغیرہ بھی کر لیں اور اس طرح کی حجامت وغیرہ بھی کر لیں، اور احرام باندھنے کے بعد نیت کرنے اور تلبیہ پڑھنے میں پھر تاخیر نہ کریں۔ اور اگر آپ اپنے وطن سے سیدھا مدینے جا رہے ہیں، مدینہ المنورہ جا رہے ہیں، تو مدینہ منورہ جانے کے لیے احرام کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جب آپ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ جائیں گے تو مدینہ منورہ کی میقات پر آپ احرام باندھیں گے، جہاں سے مدینے والے باندھتے ہیں۔ اگر آپ بغیر احرام کے میقات سے نکل گئے تو آگے جا کر کسی بھی جگہ احرام باندھ لیں، لیکن آپ پر ایک دم لازم ہوگا۔ ہاں، اگر آپ
پہلے ذکر کی گئے 5 میقات میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، کسی ایک پر یا اس کے مقابل پہنچ کر احرام باندھ لیں تو پھر دم واجب نہ ہوگا۔ تلبیہ کیا ہے؟ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر سے فراغت کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے اعلان کیا، لوگو تم پر اللہ تعالیٰ نے حج فرض کیا ہے، حج کو او اللہ کے بندے حج یا عمرہ کا احرام باندھ کر جو تلبیہ پڑھتے ہیں گویا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس پکار کے جواب میں عرض کرتے ہیں، اے ہمارے مولا، تو نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اعلان کرا کہ ہمیں اپنے پاک گھر بلوایا، ہم تیرے در پر حاضر ہیں، اے اللہ ہم حاضر ہیں۔ حضرت سعد بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب حاجی لبیک کہتا ہے تو اس کے ساتھ اس کے دائیں بائیں جانب جو پتھر، درخت، جھیلیں وغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی لبیک کہتے ہیں۔ اسی طرح زمین کی انتہا تک یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، یعنی ہر چیز اس کے ساتھ لبیک کہتی ہے۔ تلبیہ پڑھنے کے بعد ہلکی سی آواز سے درود شریف پڑھیں اور یہ دعا پڑھیں، اللہم انی اسألک رضاک والجنۃ واعوذ بک من غضبک والنار۔ اے اللہ میں آپ کی رضامندی اور جنت کا سوال کرتا ہوں، آپ کی ناراضگی اور دوزخ سے پناہ مانگتا ہوں۔ تلبیہ پڑھنے کے ساتھ ہی آپ کا احرام بند کیا، اب سے لے کر مسجد حرام پہنچنے تک یہی تلبیہ سب سے بہتر زیادہ ذکر ہے، لہذا تھوڑی بلند آواز کے ساتھ بار بار تلبیہ پڑھتے رہیں۔ احرام باندھنے کے بعد کچھ چیزیں آپ پر حرام ہو جاتی ہیں۔ ممنوعات احرام، احرام باندھ کر تلبیہ پڑھنے کے بعد یہ چیزیں حرام ہو جاتی ہیں، مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے خوشبو استعمال کرنا، ناخن کاٹنا، جسم سے بال دور کرنا، چہرہ ڈھانکنا، میاں بیوی والے خاص تعلق اور جنسی شہوت کے کام کرنا، خشکی کے جانور کا شکار کرنا، سلے ہوئے کپڑے پہننا، سر کو ٹوپی یا پگڑی یا چادر وغیرہ سے ڈھانکنا، ایسا جوتا پہننا جس سے پاؤں کے درمیان ہڈی چھپ جائے، اور اسی طرح عورت جو ہے نیئر وغیرہ نہیں پہن سکتی اور انڈر ویئر وہ بھی نہیں پہن سکتی، اور اس طرح دستانے پہننا بھی بہتر نہیں ہے، علماء نے لکھا ہے، ان سے بھی احتراز کرے عورت۔ اور مکروہات احرام، احرام کے اندر جو چیزیں مکروہ ہیں، بدن سے میل دور نہیں کر سکتا، وضو کر رہا ہے وضو کرتے ہوئے بدن سے میل دور نہیں کر سکتا، اور اسی طرح صابن بھی استعمال نہیں کر سکتا، اور کنگھا بھی اگر کرے گا تو اس سے مکروہ ہو جائے گا اس کا عمرہ۔ احرام کے حالت میں جو جائز امور ہیں، غسل کرنا لیکن صابن استعمال نہ کرے، احرام کو دھونا اور اس کو بدلنا، ضرورت پیش آ گئی ہے غسل کرنے کی تو اس احرام کو دھونا ہے تو دھو لے، اگر نہیں اس کو بدلنا چاہتا ہے تو بدل بھی سکتا ہے۔ انگوٹھی، گھڑی، چشمہ، چھتری وغیرہ یہ استعمال کر سکتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی زخم ہے تو اس پر پٹی وغیرہ، دوائیں وغیرہ کھا سکتا ہے، اور اسی طرح کھانے میں گھی، تیل وغیرہ استعمال کر سکتا ہے۔ اور اسی طرح احرام والا چونکہ رات کو سونا ہے تو سوتے وقت احرام کے اوپر کوئی دوسری چادر ڈالنا چاہتا ہے، کوئی سردی وغیرہ لگتی ہے ڈال سکتا ہے، لیکن سر اور چہرے کو کھلا رکھے۔ اسی طرح احرام کی حالت میں اگر احترام ہو جائے تو اس احرام میں کوئی فرق نہیں پڑتا، کپڑا اور جسم دھو کر غسل کر لیں، اور اگر احرام کی چادر بدلنا چاہے تو بدل بھی سکتا ہے۔ مسجد حرام کی پھر حاضری ہے، مکہ مکرمہ پہنچ کر سامان وغیرہ اپنی قیام گاہ میں پر رکھ کر اگر آرام کی ضرورت ہو تو تھوڑا آرام کر لیں، ورنہ وضو یا غسل کر کے عمرہ کرنے کے لیے مسجد حرام کی طرف انتہائی سکون اطمینان کے ساتھ تلبیہ پڑھتے ہوئے چلے۔ دربار الہی کی عظمت و جلال کا لحاظ رکھتے ہوئے دایاں قدم اندر رکھ کر مسجد میں داخل ہونے کی یہ دعا پڑھیں، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک۔ کعبہ پر جب پہلی نظر پڑے تو 3 مرتبہ یہ جملہ کہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، پھر اس کے بعد یہ دعا پڑھے، اللہم زد ھذا البیت تشریفا و تعظیما و تکریما و محابتا وزد من شرفہ و کرمہ ممن حجہ او اعتمرہ تشریفا و تکریما و تعظیما و برا، اللہم انت السلام و منک السلام فحینا ربنا بالسلام۔ اے اللہ اس گھر کی شرافت، عظمت، بزرگی، ہیبت بڑھا، نیز جو اس کی زیارت کرنے والا ہو اس کی عزت احترام کرنے والا ہو، خواہ حج کرنے والا ہو یا عمرہ کرنے والا،
اس کی بھی شرافت بزرگی بھلائی زیادہ فرما دے۔ اے اللہ آپ کا نام سلام ہے اور آپ ہی کی طرف سے سلامتی مل سکتی ہے، پس ہم کو سلامتی کے ساتھ زندہ رکھ۔ اس کے بعد درود شریف پڑھ کر جو چاہیں اپنی زبان میں اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ یہ دعاؤں کے قبول ہونے کا خاص وقت ہے۔ مکہ مکرمہ پہنچ کر فوراً طواف کرنے کے لیے مسجد حرام جانا ضروری نہیں، بلکہ پہلے اپنی رہائش گاہ پر اپنا سامان وغیرہ حفاظت کے ساتھ رکھ لیں۔ آرام کرنا ہو تو آرام کر لیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آگے باری آتی ہے طواف کی۔ مسجد حرام میں داخل ہو کر کعبہ شریف کے اس گوشہ کے سامنے آ جائے جس میں حجر اسود لگا ہوا ہے، اور طواف کی نیت کر لیں۔ عمرہ کی صحیح بھی کرنی ہے، اس لیے مرد حضرات استباع کر لیں، یعنی احرام کی چادر کو دائیں بغل کے نیچے سے نکال کر بائیں مونڈھے کے اوپر ڈال لیں۔ اگر آپ کو طریقہ نہ ہو تو آپ کے ساتھ جو بھی ہو، رہبر ہو، امیر ہو، آپ کوشش کریں کسی عالم کو ڈھونڈیں، اس گروپ میں جائیں تو انشاءاللہ آپ کی رہنمائی ہوتی رہے گی۔ پھر حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کر بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے حجر اسود کا بوسہ لیں، یا دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو حجر اسود کی طرف کر کے ہاتھوں کا بوسہ لیں۔ پھر کعبہ کو بائیں طرف رکھ کر طواف شروع کر دیں۔ مرد حضرات پہلے 3 چکر میں اگر ممکن ہو تو رمل کر لیں، یعنی مونڈھے اوپر نیچے جیسے پہلوان چلتا ہے، چھوٹے چھوٹے قدم کے ساتھ اکڑ کر تھوڑی سی تیزی سے چلیں۔ طواف کرتے وقت نگاہ سامنے رکھیں، کعبہ شریف آپ کی بائیں جانب رہے۔ طواف کے دوران بغیر ہاتھ اٹھائے چلتے پھرتے دعائیں کرتے رہیں۔ آگے ایک نصف دائرے کی شکل 4-5 فٹ اونچی دیوار آپ کے بائیں جانب آئے گی، اس کو حتیم کہتے ہیں۔ اس کے بعد جب خانہ کعبہ کا تیسرا کونا آ جائے جیسے رکن یمانی کہتے ہیں، اگر ممکن ہو تو دونوں طرف ہاتھ یا صرف دائنا ہاتھ اس پر پھیریں، ورنہ اس کی طرف بھی اشارہ کریں، بغیر یوں ہی گزر جائیں۔ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان چلتے ہوئے یہ دعا بار بار پڑھیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ پھر حجر اسود کے سامنے پہنچ کر اس کی طرف ہتھیلیوں کا رخ کریں، بسم اللہ اللہ اکبر کہیں، ہتھیلیوں کا بوسہ لیں۔ اسی طرح آپ کا 1 چکر پورا ہوگا۔ اس کے بعد باقی 6 چکر بالکل اسی طرح کریں۔ کل 7 چکر کرنے ہیں۔ آخری چکر کے بعد بھی حجر اسود کا استلام کریں، لیکن یاد رکھیے گا یہاں ہر چکر کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز نفل پڑھنا ہے جو کہ واجب ہے، اور اکٹھے آپ 7 چکر لگانے کے بعد اکٹھے 2 پڑھنا یہ بہتر نہیں ہے۔ بہتر یہ ہر چکر کے بعد آپ 2 رکعت نماز نفل ادا کریں۔ تلبیہ جو اب تک برابر پڑھ رہے تھے مسجد حرام میں داخل ہونے کے بعد بند کر دیں۔ طواف کے دوران کوئی مخصوص دعا ضروری نہیں ہے، بلکہ جو چاہیں جس زبان میں چاہیں دعا مانگتے رہیں۔ طواف کے دوران جماعت کی نماز شروع ہونے لگے یا تھک جائیں تو طواف روک دیں، جس جگہ سے طواف بند کیا تھا اسی جگہ سے پھر طواف شروع کر دیں۔ اور نفلی طواف میں رمل استوا نہیں ہے، یعنی وہ جو اکڑ کر چلتے ہیں یہ نہیں ہے۔ اگر طواف کے دوران وضو ٹوٹ جائے تو طواف روک دیں اور وضو کر کے اسی جگہ سے طواف شروع کر دیں جہاں سے طواف بند کیا تھا۔ اگر طواف کے چکروں کی تعداد میں شک پڑ جائے تو کم تعداد شمار کر کے باقی چکروں سے طواف مکمل کر لیں۔ مسجد حرام کے اندر اوپر نیچے جہاں بھی مطاف میں کسی بھی جگہ آپ کو مل جائے طواف کر سکتے ہیں۔ حتیم کے بیر سے آپ طواف کریں گے۔ معذور شخص جس کا وضو نہیں ٹھہرتا، مسلسل اس کو قطرے وغیرہ آتے ہیں، یا عورت ہے جس کو بیماری کا خون آ رہا ہے، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ نماز کے وقت علیحدہ وضو کرے گی، پھر اس کے بعد جو نماز کے ساتھ وہ وضو ہے اپنا عبادت کرنا چاہتی ہے، قرآن پاک ہے تو فرمایا طواف ہے یہ کر سکتی ہے۔ جیسے ہی دوسری نماز کے بعد داخل ہوگا اس کا وضو خود بخود ٹوٹ جائے گا۔ اگر طواف مکمل ہونے سے پہلے ہی دوسری نماز کے بعد داخل ہو جائے تو وضو کر کے طواف مکمل کرے۔ جیسے ہی طواف مکمل کرے گا تو مقام ابراہیم پر آ جائے، 2 رکعت نماز ادا کرے۔ اور اسی طرح پھر یہ مقام ابراہیم کے بعد جیسے ہی فارغ ہوگا آگے ملتزم ہے۔ طواف اور نماز سے فراغت کے بعد ملتزم پر آ جائے۔ حجر اسود اور کعبے کے دروازے کے درمیان 2 میٹر کے قریب کعبہ کی دیوار کا جو حصہ ہے اس کو ملتزم کہتے ہیں، اس سے چمٹ کر دعائیں مانگیں۔ یہ دعاؤں کی قبول ہونے کی خاص جگہ ہے۔ یاد رکھیے گا اگر یہاں پر خوشبو لگی ہو تو آپ نے پھر اس کو پکڑنا نہیں ہے، آپ نے اعتراض کرنا ہے اگر آپ احرام کی حالت میں ہوں۔ پھر
وہاں دعائیں کریں اپنے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے، اور اس کے بعد فارغ ہو کر آپ بسم اللہ پڑھ کر 3 سانس میں خوب سیر ہو کر زمزم پئیں، اور پھر یہ دعا کریں اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء، یہ دعا پڑھیں۔ مسجد حرام میں ہر جگہ زمزم کا پانی بآسانی مل جاتا ہے۔ زمزم کا پانی کھڑے ہو کر پینا مستحب ہے، جیسا کہ بخاری شریف میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہے، اور زمزم کا پانی پی کر اس کا کچھ حصہ سر بدن پر ڈالنا بھی مستحب ہے، جس طرح کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے ابن ماجہ میں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا روئے زمین میں سب سے بہتر پانی زمزم کا پانی ہے۔ اس کے بعد صفا مروہ پر آ جائیں۔ صفا مروہ پہنچ کر بہتر یہ ہے کہ زبان سے کہیں ابدأ بما بدأ اللہ بہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، پھر خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے دعا کی طرف ہاتھ اٹھا لیں اور 3 مرتبہ اللہ اکبر کہیں، اور یہ دعا پڑھیں 3 بار، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، یہ دعا پڑھیں رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم۔ جب سب ستونوں کے پاس جائیں تو وہاں آپ مرد حضرات ذرا دوڑ کر چلیں، اس کے بعد جو ہے پھر آپ صفا پہاڑی پر جائیں اور وہاں آپ دعا کریں، پھر مروہ پہاڑی پر پہنچ کر وہاں بھی قبلہ رخ ہو کر آپ دعا کریں۔ صحیح کے لیے یہاں وضو کا ہونا ضروری نہیں ہے، اور حیض اگر شروع ہو گیا ہے کسی عورت کو تو یا اس طرح نفاس کی حالت میں صحیح کر رہی ہے تو کر سکتی ہے، لیکن مسجد حرام میں نہیں داخل ہو سکتی، طواف بھی نہیں کر سکتی حیض عورت، اور صحیح کے لیے وضو کا ہونا ضروری نہیں ہے، باقی وضو ہو تو یہ بہتر ہے۔ تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، صحیح کے چکروں کی تعداد میں اگر شک ہو جائے تو کم تعداد شمار کر کے باقی چکروں سے آپ صحیح مکمل کر لیں، اس کے بھی 7 چکر ہیں۔ جب اس سے آپ فارغ ہو جائیں پھر آپ نے بال منڈوانے ہیں، اور سر کے بال منڈوا دیں یا کٹوا دیں، مردوں کے لیے بال منڈوانا افضل ہے، اگر حج کے ایام قریب ہیں تو بال کا چھوٹا کرانا بہتر ہے تاکہ حج کے بعد سارے بال منڈوا دیں، یعنی اس طرح کروا دیں، لیکن خواتین چوٹی کے آخر میں سے یعنی چوتھائی سر کے حصے کے جو بال ہیں 1 پورے کے برابر وہ خود کاٹ لیں یا کسی محرم سے کٹوا دیں۔ بعض مرد حضرات چند بال سر کے ایک طرف سے اور چند بال دوسری طرف سے کینچی سے کاٹ کر احرام کھول دیتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے، ایسی صورت میں دم واجب ہوگا، لہذا یا تو سر کے بال منڈوائیں یا اس طرح بالوں کو کٹوائیں، پورے سال کے بال کٹ جائیں، اگر بال زیادہ ہی چھوٹے ہوں تو منڈوانا ہی لازم ہے۔ اب آپ کا عمرہ ختم ہو گیا، احرام اتار دیں، سلے ہوئے کپڑے پہن لیں، خوشبو لگا لیں، اب آپ کے لیے وہ سب چیزیں جائز ہو جائیں گی جو احرام کی وجہ سے ناجائز تھیں، مگر اس کو نہ بھولیں آپ نے حج تمتع کا ارادہ کیا، عمرہ سے فراغت ہو گئی، ابھی حج کرنا باقی ہے، جس کے لیے 7 یا 8 ذی الحجہ کو احرام باندھا جائے گا، لہذا حج سے فراغت کے بعد بغیر گھر واپس نہ جائیں بلکہ مکہ مکرمہ ہی رہیں، یا مدینہ منورہ کی زیارت کے لیے چلے جائیں، یا کسی دوسرے شہر چلے جائیں، یا مقدسات کی زیارت کریں۔ اگر کوئی شخص حج کے مہینے یعنی شوال یا ذی القعدہ یا ذی الحجہ کے پہلے عشرہ میں عمرہ کر کے اپنے گھر واپس چلا گیا، اب حج کے ایام میں صرف حج کا احرام باندھ کر حج ادا کر رہا ہے تو یہ حج تمتع نہیں ہوگا، کیونکہ حج و تمتع کے لیے یہ شرط ہے وہ عمرہ کر کے اپنے گھر واپس نہ جائے۔ کے لیے مفتی عبداللطیف کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں، شکریہ۔